ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جہاں بچے اسکول کے بجائے کھنڈرات میں کھیلتے ہوں، جہاں اسپتالوں میں دوائیاں نہیں، جہاں عورت کی آواز جرم بن چکی ہو۔ اور اب ذرا یہ بھی سنیں، اسی ملک کی حکومت اپنی آدھی کمائی بندوق اور سیکیورٹی پر خرچ کر رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ افغانستان غریب کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب آمدن کا 48% سیکیورٹی پر جا رہا ہو تو یہ ریاست ہے یا مسلح نظام؟ جب سرحد پار ایک مسلح سوچ ناکام ہو تو کیا اسے اندر امپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ پھر سوال ایک یہ بھی ہے کہ تیرا میں انسانی بحران واقعی اچانک تھا یا کسی سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، سچ کو کسی اور کے کندھے پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغان طالبان حکومت نے ناظرین مالی سال 2025 کی اگر بات کریں تو پہلے 9 ماہ میں 200 ارب افغانی روپے جمع کیے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس آمدن کا 48% صرف سیکیورٹی اور طاقت کے ڈھانچے پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کیوں ضروری ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے خلاف اور کس قیمت پر؟ جب ایک حکومت اپنی آدھی آمدن بندوق، جبر اور کنٹرول پر خرچ کرے تو وہ فلاحی ریاست نہیں ہوتی، وہ طاقت پر قائم نظام ہوتی ہے۔ طالبان حکومت کے ترقیاتی اخراجات صرف ناظرین 15.7 ارب افغانی ہے، جو کل اخراجات کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اسکول، اسپتال، صاف پانی، روزگار اور خواتین کی تعلیم یہ سب ثانوی ہے، جبکہ اصل ترجیح سیکیورٹی فورسز، نگرانی، کنٹرول، اسلحہ، یہ سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان آج بھی غربت، بھوک اور بے روزگاری کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کیا کہہ رہے ہیں اس متعلق؟ طالبان حکومت نے 114.8 ارب افغانی صرف تنخواہوں پر خرچ کیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تنخواہیں کس کو مل رہی ہیں؟ اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا پھر وہ فورسز ہیں جو اختلاف، سوال اور اقلیتوں کو کچلنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں؟ یہی وہ نظام ہے جہاں اقلیت ہونا ایک جرم بن چکا ہے۔ ایک اور کیس منظر عام پر آتا ہے۔ بغلان کے ضلع نہرین میں ایک اسماعیلی شہری کو ستون کے ساتھ باندھ کر ہجوم کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی الزام، نہ کوئی قانونی کارروائی۔ یہ انصاف نہیں، یہ ریاستی سرپرستی میں تشدد ہے۔ یہ وہ افغان طالبان کا اصل چہرہ ہے جہاں پر ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان کے حالیہ احکامات کے بعد افغانستان میں اقلیتی اور کمزور طبقہ براہ راست نشانے پر ہے۔ آج اسماعیلی، کل کوئی اور۔ یہی وہ نیا افغانستان ہے جسے بعض لوگ خطے کے لیے قابل قبول قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر طالبان حکومت واقعی ایک ذمہ دار ریاست ہوتی تو اس کی آمدن کا نصف حصہ بندوق پر کیوں خرچ کیا جاتا؟ پاکستان کو مسلسل تنقید کا دوسری جانب نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب پاکستان اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی بات کرتا ہے، جب دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، جب غیر قانونی آمد و رفت کو روکتا ہے، تو اسے انسانی حقوق کے نام پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ پالیسیوں کا سب سے بڑا خمیازہ پاکستان نے بھگتا ہے۔ BBC کی رپورٹ پڑھیے ذرا، واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحد کی بندش اور غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی نے افغان معیشت پر دباؤ ڈالا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی مجبوری نہیں تھی؟ جب افغان سرزمین سے دہشت گردی ہو، جب فتنہ الخوارج اور دیگر گروہ سرحد پار کارروائیاں کرے، جب پاکستانی شہری مارے جائے، تو کیا پاکستان خاموش رہ سکتا ہے؟ پاکستان نے بارہا ایک بات واضح طور پر کہی ہے، ہمیں افغان عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ طالبان کی پالیسیوں اور دہشت گرد عناصر کی سرپرستی ہے۔ افغانستان کی معیشت خود اس بات کی گواہ ہے کہ طالبان کی ترجیحات غلط ہیں۔ ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھیے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 میں افغانستان میں فی کس آمدن میں 4% کمی کا خدشہ ہے، اور پھر غربت وسیع پیمانے پر برقرار رہے گی۔ 2025 کی ہم بات بتا رہے ہیں، دسمبر 2025 میں تجارتی خسارہ $1 ارب جو ہے اسے تجاوز کر جاتا ہے۔ آج کی اگر بات کریں تو افغانستان اپنی 30% سے زائد اشیاء ایران سے، 18% UAE سے، پاکستان سے بھی تقریباً 10% کے قریب جو ہے وہ درآمد کر رہا ہے، اور یہی پاکستان پر پھر وہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ یہی پاکستان برسوں تک افغان معیشت کا بوجھ اٹھاتا رہا۔ اب آتے ہیں تیرا کے معاملے پر، جسے دانستہ طور پر انسانی بحران بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا کا معاملہ کوئی اچانک آفت نہیں تھا، یہ جرگ و مقامی رضامندی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت سے طے شدہ موسمی اور عارضی نقل مکانی کا ایک فیصلہ تھا۔ لیکن جب انتظامی ناکامی سامنے آئی، جب بر وقت انتظامات نہ ہو سکے، تو ذمہ داری سے بچنے کے لیے اسے فوجی ظلم کا ایک نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک بیان گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے نہ کبھی زبردستی نقل مکانی کروائی، نہ کسی علاقے کو خالی کرانے کا حکم دیا۔
پچھلے ہم نے آپ کو اپنے ولاگز میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے علاقے کے مشران، کس طریقے سے قبائلی قائدین نے کچھ فیصلے کیے اور پھر اس کا الزام کسی اور کے سر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ افغان طالبان کا پرانا طریقہ ہے جو برسوں سے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ریاست کو کمزور دکھاؤ، اداروں پر سوال اٹھاؤ، طاقت کو واحد حل بنا دو۔ فرق صرف یہ کہ پاکستان نے قانون، آئین اور ان تمام تر اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کیا، لیکن افغانستان اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک واضح سبق ملتا ہے۔ جب ریاست کمزور ہوتی ہے، جب قانون کی جگہ نظریہ لے لیتا ہے اور جب طاقت کو جواب دہی سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو نتیجہ صرف خوف، تشدد اور تنہائی ہوتا ہے۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم ایک پرامن، مستحکم اور خود مختار افغانستان چاہتے ہیں، مگر ایسا افغانستان نہیں جو دہشت گردی، اقلیتوں پر ظلم اور بندوق کی حکمرانی پر قائم ہو۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی نہیں، یہ بحران افغان عوام کا بھی نہیں، یہ ناکام پالیسیوں، غلط ترجیحات اور طاقت پر مبنی نظام کا نتیجہ ہے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ واضح ہوگا کہ پاکستان نے ریاست بچانے کی کوشش کی اور طالبان نے ریاست کو طاقت کے تابع کر دیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔